السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر 6 ہی ہمارا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ہم اسی کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9th میں ہم نے پڑھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، تو آج ہم یہ پڑھیں گے۔ وہ ان کے بیٹے تھے، تو آج ہم ان کا دوسرا یہ کہ کون ہے، یہ صحابی ہیں۔ کل والا یعنی پریویس جو ہمارا لیکچر تھا اس میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ وہ ہمارا تھا اہل بیت کے بارے میں۔ تو آج صحابہ کرام کا ٹاپک یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، پیج نمبر 81 آپ کے سامنے رہے گا، یہاں سے آج ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور والد کا نام العاص تھا، عاص صرف، ٹھیک ہے؟ دونوں نام ہائی لائٹ کریں گے۔ ایک تو یہاں ہم لکھیں گے سب سے پہلے تعارف اور بریکٹ میں صحابی رسول، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ آئے گا صحابی کے بارے میں، ہم جتنا کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہیں گے، اور تعارف میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ کا نام عمر اور والد کا نام عاص تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو سہم سے تھا۔ قبیلہ قریش اور بنو سہم دونوں لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلے کے سردار اور بڑے تاجر تھے، تاجر لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 47 برس پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تو ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 47 ہائیلائٹ کرنا ہے اور مکہ مکرمہ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایک ہیڈنگ بنائیں گے، پیدائش۔ جی، پیدائش ہوئی آپ کی، تو آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ہی پرورش پائی، مکہ مکرمہ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ اپنے والد کے ساتھ تجارت کا پیشہ اختیار کیا، تجارت لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، اور مختلف تجارتی سفر کیے۔ اسی دوران مختلف ملکوں کے لوگوں سے ملتے جلتے رہتے، جس کی وجہ سے آپ کے تجربے اور عقل و دانش میں بہت اضافہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کے لیے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی سپاہ گری اور شاہ سواری کا فن سیکھا تھا۔ سپاہ گری اور شاہ سواری، ٹھیک ہے؟ یعنی سپاہی جیسے ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ سولجر ہونا، سپاہی ہونا، فوجی ہونا، تو وہ لڑنے والا، اور دوسرا یہ کہ شاہ سواری، گھوڑ سواری آپ نے اس میں فن سیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سپاہ گری اور شاہ سواری میرے آباء و اجداد کا فن ہے، اور میں اسے انسان کا سب سے بڑا جوہر سمجھتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے 8 ہجری میں، فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ تو تینوں چیزیں ہائیلائٹ کرنے ہیں، ایک تو 8 ہجری، اور پھر حضرت خالد بن ولید، اور دوسرا نام بھی لکھا ہوا ہے جی حضرت عثمان بن ابی طلحہ۔ تو یہ ہائیلائٹ کرنے ہیں تینوں، اور یہاں پہ ہیڈنگ دینی ہے قبول اسلام، ٹھیک ہے؟ آگے ہے جی قبول اسلام جب آپ نے کیا تو ان تینوں کے اسلام لانے پر رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور فرمایا مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے۔ جگر کے ٹکڑے ہائیلائٹ کرنے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے بہت سی جنگوں میں انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپیں۔ مارکہ ذات السلاسل میں 200 مجاہدین پر امیر بنا کر بھیجے گئے اور شاندار کامیابی حاصل کی۔ 200 مجاہدین ہائیلائٹ کرنے۔ مارکہ ذات السلاسل میں کتنے مجاہدین شامل تھے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سفارتکاری کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ سفارتکاری لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سفارتکاری مطلب سفیر ہونا، ایمبیسڈر ہونا کسی بھی ملک کا دوسرے ملک کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو سفارتکاری کا وسیع تجربہ۔ قبول اسلام سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سفارتی مہموں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں عمان میں سفیر بنا کر بھی، عمان لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو عمان روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے وہاں کے حاکم سے ملاقات کی۔ حاکم کا مطلب بادشاہ، حکمران۔ انہیں اسلام کی دعوت دی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی گرامی نامہ پہنچایا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی وہ خلافت اسلامیہ کی نمائندے کی حیثیت سے رومی اور
ایرانی وفود سے ملنے والے سفارتکاروں میں شامل ہیں۔ تمام ادوار میں، ادوار دور کی جمع ہے، تمام ادوار میں ان کی سفارتکاری بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر انہیں عمان میں ہی ملی۔ عمان لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ وہ اسے سن کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یہاں آئے ہوئے ابھی کچھ عرصہ زیادہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوج کی کمان دے کر فلسطین بھیجا۔ فلسطین اور حضرت ابوبکر دونوں نام ہائلائٹ کرنے ہیں۔ اس کارروائی میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس طرح دریائے اردن کے مغربی علاقے کی فتح میں بھی ان کا نمایاں کردار تھا۔ دریائے اردن لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آپ جنگ جنادی، جرموک اور فتح دمشق میں شریک ہوئے، مگر ان کا اصل کارنامہ فتح مصر ہے۔ فتح مصر ہائلائٹ کرنا ہے اور جنگوں میں شریک۔ تو یہاں ہم لکھیں گے جنگوں میں شرکت، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی ان کا کارنامہ فتح مصر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ان سے تنہائی میں ملاقات کی اور کہا کہ انہیں مصر پر حملہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ یمن کے 4000 مجاہدوں کو، جن کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا، ان کی کمان میں دے دیا۔ 4000 مجاہدین ہائلائٹ کرنا ہے۔ انہوں نے اسی وقت مجاہدین کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ کوچ کا مطلب چلنا، جہاں سے جانا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کا، جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے مصر کی سرحد میں داخل ہو کر سب سے پہلے عریش اور اس کے بعد فرسا اور بلبس وغیرہ کے شہر فتح کے۔ تینوں نام ہائلائٹ کرنے ہیں، عریش، فرسا اور بلبس۔ پھر مصر کے رومی سپہ سالار تھیوڈور سے سخت مقابلہ ہوا۔ مصر کے رومی سپہ سالار کا نام تھیوڈور ہائلائٹ کرنا ہے، جس میں بہت سے رومی مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 20 ہجری میں بابل شہر فتح ہوا۔ 20 ہجری بابل شہر کا فتح ہوا 20 میں ہائلائٹ کرنا ہے۔ اور 21 میں خون ریز جنگ کے بعد اسکندریہ ان کے زیر اقتدار آ گیا۔ 21 ہجری ہائلائٹ کرنا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کا محکمہ قائم کیا۔ عدل و انصاف لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ ٹیکس کے قواعد و ضوابط مقرر کیے اور فسطاط شہر کی بنیاد، فسطاط لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، جس کا نام 4 صدی ہجری میں قاہرہ پار گیا۔ قاہرہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے اور 4 صدی ہجری میں نام چینج ہوا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے 2 سال کے مختصر عرصے میں مصر جیسا بڑا ملک فتح کر کے اپنی شجاعت و دلیری اور جنگی قیادت کا لوہا منوایا۔ 2 سال لفظ ہائلائٹ کرنا، فتح مصر ہائلائٹ کرنے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مصریوں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اعلیٰ درجے کے منتظم تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ خوش گفتار، قادر الکلام، خطیب، سیاستدان اور سپہ سالار تھے، یعنی یہ ساری کوالٹیز، خوبیاں ان کی تھیں۔ ادب اور شاعری سے آپ رضی اللہ عنہ کو خاص رغبت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مشہور اقوال میں ایک قول ہے۔ اب یہاں ایک چیز ایڈ کریں گے، سوال۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا مشہور قول تحریر کریں۔ آپ کے مشہور اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ 1000 لائق آدمیوں کی موت سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ایک نالائق آدمی کے صاحب اختیار ہو جانے سے پہنچتا ہے۔ یعنی سمجھدار، عقل مند، لائق آدمی فوت ہو جائے یہ بھی نقصان ہوتا ہے، بٹ ایک آدمی سربراہ بن جائے، صاحب اختیار بن جائے، اسے پاور مل جائے، اقتدار مل جائے، تو اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبی، یہ آنسر اتنا ہی تھا، ٹھیک ہے، جو آپ نے مارک کیا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عسکری مہمات میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر اعتماد فرماتے، ان کی قدر کیا کرتے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر بن العاص کے متعلق، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ نیک لوگوں کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آخر میں جی ان کی وفات، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں ہم لکھیں گے وفات۔ یہ کچھ ہیڈنگز ہماری ریپیٹ ہوں گی جب ہم لانگ میں جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے 39 احادیث مروی، 39 ہائلائٹ کرنا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے 43 ہجری میں
مصر میں وفات پہ، دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں، 43 ہجری 43 ہجری اور مصر لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ٹاپک تھا 4 نمبر کے لیے ہوتا ہے، تو ہمیں یہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے تعارف کیا، تعارف میں نام بھی آتا ہے، ان کے والد صاحب کا نام بھی آتا ہے اور ساری چیزیں۔ اس کے بعد یہ کون ہے، یہ صحابی رسول ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی پیدائش، قبول اسلام، صفات کاری، جنگوں میں شرکت، کس کس جنگ میں حصہ لیا، وفات اور جنگ والے حصے میں ہم جب لوگوں میں جائیں گے تو وہ بھی لکھیں گے، ان کی کامیابیاں انہوں نے کہاں کہاں حاصل کی۔ ایک سوال ہم نے چھوٹا سا بنایا اس میں، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا مشہور قول تحریر کریں۔ کیا تھا کہ 1000 نالائق آدمیوں کے فوت ہو جانے سے، یہاں لفظ جو لکھا ہوا ہے کہ 1000 لائق کی موت سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک نالائق آدمی صاحب اختیار بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہم نے ساتھ بتایا۔ آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے، اور اسی بیس پہ پھر ہماری ایکسرسائز بھی ہوگی، آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اوکے، اللہ حافظ۔